یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے یونٹ 2 میں. اس میں ہمارے پاس کیا ہے، ہسٹری ہے اور مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن ہے. ہسٹری میں ہم کیا کریں گے؟ ہسٹری میں ہم جتنی بھی ہمارے پاس مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے اس کی ہسٹری ایک پام میں ہم لیتے ہیں پیشنٹ سے، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن کرتے ہیں. جتنی بھی ڈیزیز ہے ہمارے پاس آگے ہمارے پاس سلائڈ میں آ جائے گا. تو اس کے لیے ہم کون سے پروسیجر یوز کرتے ہیں؟ مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن کرتے ہیں. مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن سے ایک ڈائگنوسٹک پروسیجر ہوتا ہے جو ہمیں یہ معلوم کرتی ہے کہ اس کی پیشنٹ کی بیہیویئر میں چینجز آئے ہیں، تھنکنگ میں چینجز آئے ہیں، یا اس کی جو بھی مسئلہ ہے تھنکنگ میں، کاگنیٹو فنکشن میں، اسے ہم کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں؟ مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن سے معلوم کرتے ہیں. سلائڈ کی طرف جاتے ہیں. ہسٹری، جب ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں، ایک سائیکاٹرک یونٹ میں آپ ہے اور ایک پیشنٹ آیا ہے، آپ اس سے ہسٹری لیتے ہیں. ہسٹری وہ آپ کو پیشنٹ آپ کو بتائے گا. چیف کمپلین، آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ ریزن فار ہاسپٹلائزیشن، آپ کیوں ہسپتال، آپ کو کون سے مسئلے تھے کہ آپ ہسپتال میں آئے. ہسٹری آف پریزنٹ ایلنس کے بارے میں پوچھیں گے. وائی از پیشنٹ سیکنگ ہیلپ ناؤ، اور پیشنٹ آپ کیوں علاج معالجے کے لیے دیکھ رہے ہو. ایکسپلور دا پریزنٹ سرکمسٹانسز ان پیشنٹ لائف، اور پیشنٹ کی لائف میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو ایکسپلور کرانا ہے. پاسٹ سائیکاٹرک ہسٹری اور پاسٹ سائیکاٹرک ہسٹری کو بھی چیک کرانا ہے. آنسیٹ آف ایلنس، کہ آپ میں بیماری کس طرح آئے. ٹریٹمنٹ ماڈولیٹیز یوز اینڈ ایفیکٹیونیس، آپ نے کون سی طریقے یوز کیا اور اس طریقوں سے کتنی آپ کی جو سائیکاٹرک پرابلم ہے وہ اس میں کتنی کمی آ گئی. ہسٹری آف میڈیکیشن، آپ جب بیمار تھے، ہیلتھ سیٹنگ میں تھی یا کسی اور جگہ میں تھی، آپ نے کون سی میڈیکیشن استعمال کی. اس سارے بارے میں ہم اس سے پوچھیں گے. اس کے بعد آتا ہے فیملی ہسٹری. فیملی ہسٹری کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کی فیملی ممبر اس سائیکاٹرک ایلنس سے فری ہے کہ نہیں، یا وہ ایک دوسری جنریشن آپ فیملی میں ٹرانسفر ہوتا ہے یہ سائیکاٹرک ڈس آرڈر کی نہیں. پاس میڈیکل سرجیکل ہسٹری، پاس سرجیکل ہسٹری کے بارے میں پوچھیں آیا کہ آپ نے کی میڈیکل یا سرجیکل ہسٹری، آپ نے کوئی سرجری برین کی یا کسی اور جگہ سے ٹراما کی وجہ سے آپ نے سرجری کی. پھر آپ نے یہ ساری ہم پیشنٹ سے پوچھ لیں گے پیشنٹ کی لائف کے بارے میں. سوشل ہسٹری میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ایجوکیشن سٹیٹس، اس کی ایجوکیشن سٹیٹس کیا، آپ نے کتنی تعلیم ہے. امپلائمنٹ کے بارے میں پوچھیں گے. ہیبٹ، آپ کون سی عادت ہے، عادت کا مطلب ایکسرسائز کرتے ہیں کہ نہیں. ہابیز اور فرینڈ کے بارے میں بھی پوچھیں گے. پھر اس کے بعد پری ماربیڈ پرسنالٹی، ہاؤ واز دا پرسنالٹی بیفور آنسیٹ آف ایلنس سے پہلے آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی، اس طرح تھی کہ نہیں اچھی تھی. اس کے بعد ہم آتا ہے مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن. مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ہم مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن سمپلی ہمارے پاس ایک پیشنٹ کے ہم سائیکولوجیکل فنکشن کو اسٹڈی کرتے معلوم کرتے ہیں. کس طرح معلوم کرتے ہیں؟ آبزرونگ جنرل اپیرنس، کی اس کی جنرل اپیرنس کتنا ہے، کیسے ہے، کاگنیٹو فنکشن کس طرح ہے، تھاٹ پرسیپشن کس طرح ہے. ان سارے باتوں سے ہم اس کی سائیکولوجیکل جو تھنکنگ ہوتی ہے ہم معلوم کرتے ہیں. اگر ایک بندے کی جنرل اپیرنس اچھی ہو تو ہمیں پتہ لگ جاتے ہے کہ سائیکولوجیکلی یہ بندہ اچھا ہے. اگر اس کی جنرل اپیرنس اور ڈریسنگ اور جو تھنکنگ بیہیویئر ہو وہ اچھی طریقے سے نہیں ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی سائیکولوجیکل تھنکنگ میں کچھ خرابیاں ہے. مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن از این آرگنائزڈ سسٹمیٹک اپروچ ٹو اسسمنٹ
اب انڈیویجول کرنٹ سائیکاٹرک کنڈیشن، یہ مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک طریقہ ہے جو سسٹمیٹک آرگنائز طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، یہ ایک سائیکاٹرک پیشنٹ کی کرنٹ کنڈیشن کو معلوم کرتے ہیں۔ اس کی کمپوننٹ ہمارے پاس کیا ہے، کمپوننٹ ایم اے سی کیا ہے، اپیئرنس کی، اس کے اپیئرنس کیا ہے، گرومنگ، اس کی جو گرومنگ اپنے آپ کو سنبھالا ہے وہ کس طرح ہے، پوسچر، اس کے جو باڈی پوسچر ہے وہ کس طرح ہے، فیشیل ایکسپریشن سے ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے، آئی کانٹیکٹ سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، اس جنرل سٹیٹس آف ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس ساری چیزوں سے ہم مینٹل سٹیٹس کی ایگزامینیشن کرتے ہیں۔ اگر ایک بندے کی آئی کانٹیکٹ ہم سے بات جب کرتے ہیں یا وہ جب آتے ہیں ہمارے سائیکاٹرک یونٹ میں، جس کی ڈریسنگ ہوتے ہیں، بات کرنے کا طریقے ہوتے ہیں، آئی کانٹیکٹ ہوتے ہیں، جنرل سٹیٹ ہیلتھ ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ صحت مند ہے سائیکولوجیکلی کہ نہیں۔ اس کے بعد ہم آتا ہے جنرل بیہیویئر۔ جنرل بیہیویئر میں ہمارے پاس کیا ہے، اسپیچ ہے، سلرڈ ایسی اسپیچ ہوتی ہے جو آوازوں کو ملاتی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، کچھ نہ کچھ بولتے ہیں لیکن ایک بات کو دوسری بات سے ملاتے ہیں لیکن سمجھ میں وہ دوسرا بندہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ریلیونٹ بات جو بات کرتے ہیں، ریلیونٹ کرتے ہیں لیکن اس کے مطلب نہیں ہوتے ہیں۔ ریٹ فلوئنسلی اور اس کی فلوئنسی میں فلوئنسی نہیں ہوتی ہے، ورڈ کی آرٹیکولیشن آپس میں بات جب بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی ہے۔ لیول آف کانشیسنیس، اس کی ہم کانشیسنیس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اورینٹیشن آف ٹائم پلیس آف پرسن، کہ آیا کہ وہ ٹائم کے ساتھ ٹائم کے بارے میں کچھ اس کو معلومات ہے کہ نہیں، کہ پلیس کے بارے میں، پرسن کے بارے میں، فیشل ایکسپریشن، thought perception and process relevant logic and organization of patient thought reveal in world during interview۔ اور فیشل ایکسپریشن، تھاٹ پرسیپشن کہ وہ کس طرح چیزوں کو لیتے ہیں اور کس طرح وہ چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں، یہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس کی تھاٹ کی، اور جو اس کی تھاٹ سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کس میں، جب ہم اس کی انٹرویو کرتے ہیں۔ ایٹیچیوڈ، انٹریکشن ود انٹرویو کی، اس کی انٹرویو کے ساتھ اس کا انٹریکشن کس طرح ہے۔ کوآپریٹیو ہے، کوآپریٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بات وہ کرتا ہے وہ اس کی بات کو مانتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں۔ ریزسٹیو کو بات کو چڑھاتے ہیں کہ نہیں، فرینڈلی ہے، آپس میں فرینڈلی ہے کہ نہیں، ہاسٹائل ہے یا اس کو ایک دوسرے کو ہاسٹائل ہے۔ اسپیچ کوالٹی، کوانٹٹی، اسپیچ کوانٹٹی میں ہمیں پاورٹی آف اسپیچ ہے، جو پاورٹی آف اسپیچ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے باتوں کو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتی ہے۔ پاورٹی آف کنٹینٹ کا جو وہ اگر ہے بول بھی سکتی ہے لیکن اس کے جو کنٹینٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، بات کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں ہوتے۔ جب کنٹینٹ بھی صحیح ہوتے ہیں، والیوم اس طرح ہوتے ہیں، سلو بولتے ہیں تو بندے کو سمجھ نہیں آتے ہیں۔ کوالٹی، آرٹیکولیٹ، کنگروئنٹ، مونوٹونس، ٹاکٹیٹیو، جس کی کوالٹی کا مطلب ہے کہ جو بات ہے وہ ایک دوسرے سے آرٹیکولیٹ ہے کہ نہیں، اور جو مونوٹونس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہے اس کے الفاظ اور سب کچھ کہ نہیں، یا بار بار ٹاکٹیٹیو ہے، ایک چیز کو ریپیٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ اسپونٹینیس ہے، سرکمسٹانشل ہے، ٹینجنشل اینڈ پریشر، ٹینجنشل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ بات ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ریٹ کے سلو ہے کہ ریپڈ، جب وہ بات کرتے ہیں انٹرویور کے ساتھ سلو آہستہ بات کرتے ہیں یا اگر تیزی سے بات کرتا ہے۔ تھاٹ پروسیس ہاؤ آف دا پیشنٹ ایکسپریشن تھرو آؤٹ دا پیشنٹ کس طرح ہے پیشنٹ کی ایکسپریشن تھرو آؤٹ دا پیشنٹ اسپیچ، جب وہ بولتا ہے کہ اس کی پیشنٹ کی ایکسپریشن کس طرح ہے۔ لوز ایسوسیشن ہے، بات کو آگے نہیں لے کے جا سکتا ہے۔ فلائٹ آف آئیڈیاز، کچھ اور خیالات اس میں آتے ہیں۔ بلاکنگ، جب بات کرتے ہیں تو
ایسے کچھ ٹائم کے لیے وہ رکتا ہے براڈ کاسٹنگ، ایک چیز کو بار بار وہ دہراتی ہے۔ ورڈ سلیٹ ایک چیز کو ورڈ سلیٹ کا مطلب ہوتا ہے جمپل ایکسٹریملی انکوہرنٹ اسپیچ سمٹائم۔ یہ ہے ہمارے پاس شیزوفرینیا ایک بیماری ہے، اس میں ہوتا ہے کہ وہ ایک دم ایک انکوہرنٹ اسپیچ میں جاتی ہے، ایک لفظ اس طرح بولتے ہیں کہ وہ اس مقام حال کی اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے، انکوہرنٹ ہوتا ہے۔ تھاٹ بلاکنگ کچھ اس کو ایک دفعہ بول جاتی ہے پھر وہ سٹاپ ہو جاتے ہے، کچھ نہیں بولتا ہے۔ ابسیشن اینڈ ڈیلیوژن، ابسیشن ہمارے پاس کیا ہے، ایک سمٹم ہے ابسیسیو کمپلسیو ڈس آرڈر کا، جس میں آپ ایک وہم ٹائپ ہوتے ہیں، چیزوں کو بار بار کرتے ہیں، جس طرح ایک وہم ہوتا ہے لوگوں کو وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، ایک دفعہ وضو کرتے ہیں پھر وہ وضو کرتے ہیں، اس کو وہم ہوتا ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا، میں نے صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں دھویا ہے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ گندا ہوگا، بار بار چیزوں کو دھوتے ہیں۔ ڈیلیوژن ہمارے پاس کیا ہے، ایک فالس بیلیف ہوتا ہے اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں، ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ۔ ایبسٹریکٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ڈیپ تھنکنگ کرتا ہے، کنکریٹ ہمارے پاس سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سائیکوموٹر سوشل بیہیویئر۔ سائیکوموٹر سوشل بیہیویئر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پاورٹی آف اسپیچ صحیح طریقے سے بول نہیں سے ریسٹرکٹڈ کوانٹیٹیز بول بھی نہیں سکتی ہے، اور اس میں دشواری ہوتی ہے۔ بریف آن ایلابوریٹڈ رسپانس، شارٹ رسپانس دیتے ہیں اور صحیح طریقے سے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں اپنے رسپانس کو۔ پاورٹی آف کنٹینٹ اسپیچ اور ایڈیکویٹ اسپیچ کوانٹیٹیز ود پرومیننٹ ویگنیس اینڈ انپروپریٹ لیول آف ایبسٹریکشن، جب وہ ایڈیکویٹ کوانٹیٹی ہوتی ہے، بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ جو بولتے ہیں اس سے مطلب حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی جو کنٹینٹ ہے اس میں کچھ سمجھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہی ہے، کیا بول رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ پریشر آف اسپیچ انکریز دا ریٹ اینڈ کوانٹنس، اور جو بات اسپیچ کی جو بات کرتے ہیں اس کے ریٹ اور کوانٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، اسپیچ میں بھی لاؤڈ اور باتوں کو لاؤڈ کرتے ہیں، ڈیفیکلٹ ٹو انٹرپریٹ، لیکن اس کی جو بات ہوتے ہیں ان کو انٹرپریٹ نہیں کیا جاتا، اس سے ہم انفارمیشن لینا مشکل ہوتا ہے۔ ٹینجنشلی کا مطلب یہ ہوتا ہے ریپلائز ٹو دی کویسچن آف پوائنٹ اور ٹوٹلی ریلیونٹ، جب کویسچن کی جواب دیتی ہے تو ٹوٹلی ارریلیونٹ ہوتے ہیں، آپ اس سے ایک بات پوچھتے ہیں اور آپ کو وہ دوسری بات کی جواب دیتے ہیں۔ ڈیلائنمنٹ، لوزنگ ایسوسیشن، اسپونٹینیس اسپیچ، مینیمل امپیرمنٹ، ٹاپک مینٹیننس، یہ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، لیکن جب ٹاپک جو خاص ٹاپک ہوتے ہیں وہ مینٹین نہیں کر سکتے ہیں۔ انکوہرنٹ ورڈ سلیٹ، شیزوفرینیا، سیویئر لیک آف اسپیچ کوہیژن ایٹ دی بیسک لیول آف سینٹیکس اینڈ سیمینٹک ود ان سینٹینس، جب بات کرتے ہیں ایک ورڈ دوسرے ورڈ میں ایک آپس میں کمبینیشن نہیں ہوتا ہے، جو سینٹینس میں ایک ورڈ کے دوسری ورڈ کے ساتھ جو کمبینیشن ہوتے ہیں وہ ایک بات اور دوسری بات میں کوہیرنس نہیں ہوتے ہیں۔ سرکمسٹانشلی ایکسیسیولی انڈائریکٹ اسپیچ، وہ ایک دم اسپیچ ایکسیسیولی انڈائریکٹ اسپیچ بات انڈائریکٹ اسپیچ کرتی ہے، زیادہ انڈائریکٹ اسپیچ کرتی ہے۔ اسپیچ لائبل ٹو بی اوور انکلیسیو انکلوڈ ارریلیونٹ ڈیٹیل، اس کی جو بات ہوتی ہے وہ اس میں ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہے، جب بات کی ڈیٹیل میں آ جاتی ہے تو اپنے باتوں کو چھوڑ کر کسی اور باتوں میں چلا جاتا ہے۔ ایکولیلیا اسپیچ ریپیٹ ورڈ اور پریزر آف انٹرویور، ایکولیلیا میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جو انوالنٹری ریپیٹیشن آف ورڈ، بار بار ایک لفظ کو دہراتے ہیں اور انٹرویور کو، اس کا ایگزامپل کیا ہے، تھاٹ آف کنٹینٹ۔ Example of thought content during interview: Mr. Amir verbalized that there is some special device in space that is controlling all his thoughts, and whatever he is thinking is broadcast in TV.
اس کا ایک ڈیورنگ انٹرویو مسٹر عامر یہ بات کرتا ہے کہ ایک اسپیس میں ایک ڈیوائس ہے جو ہمارے تھاٹ اور سارے تھاٹ کو کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، اور جو تھنکنگ ہے وہ جو ہمارے ٹی وی کے ذریعے ہمیں وہ لوگوں کو دیتی ہے. تھاٹ براڈ کاسٹنگ ہماری جو سوچ ہے وہ پھیلاتی ہے، تھاٹ وڈرانا اس سے کچھ چیزیں نکالتی ہے، تھاٹ انسرشن اور اس سے ہماری سوچ کو ڈسپلے کرتے ہیں. پرسیپشن وہ کس طرح چیزوں کو پرسیو کرتا ہے. اس میں ہمارے پاس ہیلوسینیشن آتا ہے، ایلوژن آتا ہے. ہیلوسینیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہیلوسینیشن اور ایلوژن دونوں میں فرق ہے. ہیلوسینیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک میڈیکل ٹرم ہوتا ہے جس کو پال پرسیپشن بھی کہتے ہیں، آبجیکٹ اور ایونٹ کا. ہیلوسینیشن میں اس طرح ہوتے ہے کہ ایک چیز ہے، پارس کا ایک نالی میں ایک شاپر پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو ایک انسان دیکھ رہے ہو، یہ پاس پرسیپشن ہوتی ہے. اور ایلوژن میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ایک ایسی چیز، ایلوژن میں ایک چیز اصل میں نہیں ہوتی لیکن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. ایلوژن میں اس طرح ہوتے ایک ادھر آپ ایک انسان دیکھ رہے ہو لیکن وہ انسان نہیں ہوتے، اصل میں چیز نہیں ہوتے، آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہیلوسینیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ہیلوسینیشن میں ایک آبجیکٹ ہے، ایک فرض کا ایک شاپر پڑا ہے، رات کے وقت آپ اس کو کتا دیکھ رہے ہو، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہیلوسینیشن. ڈی پرسنلائزیشن ہوتی ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں آپ پرسنالٹی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو. ڈی ریئلائزیشن کی اپنی ریئلائزنگ کو ختم کرتی ہے. ڈسٹورشن مس پرسیپشن انفارمیشن چیزوں کو غلط طریقے سے ریسیو کرتی ہے. کاگنیٹیو فنکشن میں ہمارے پاس کیا آتی ہے، اورینٹیشن. کاگنیٹیو فنکشن جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس کی اورینٹیشن دیکھتے ہیں، آیا کہ وہ ٹائم کے ساتھ اورینٹڈ ہے، پلیس کے ساتھ اورینٹڈ ہے، پرسن کے ساتھ اورینٹڈ ہے کہ نہیں. چیزوں کے بارے ٹائم کے بارے میں اس کو کوئی معلومات ہے کہ نہیں. پلیس کے بارے میں آپ کہاں ہے، کون سے ٹائم میں کہاں تھے، پرسن میں کس کے ساتھ تھی، ان کے بارے میں ہم کاگنیٹیو فنکشن معلوم کرتے ہیں. اٹینشن سپین کا مطلب ہے کہ وہ اس میں ایبیلٹی ہے کہ نہیں کہ وہ چیزوں کو کنسنٹریٹ کرے. میموری کے بارے میں فیملی ممبر نے اس سے ہم فیملی ممبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی دوسری بھائی کا نام کیا ہے، تیسری بھائی کا نام کیا ہے. یہ سارے ہم اس سے پوچھتے ہیں، پھر اس کو ہم 2-3 منٹ کے لیے کچھ چیزیں دیتے ہیں کہ وہ ریپیٹ کرو. ریموٹ میموری آپ کی پریویس جو میموری ہے، آپ کے برتھ ڈے کا ہے، آپ کی جو اگر آپ نے شادی کی تھی کون سے سال میں کی تھی، یہ سارے بارے اس کے بارے میں پوچھتی ہے. ریسنٹ میموری ایونٹ آف دا ڈے کہ آپ نے جب صبح اٹھا آپ نے سب سے پہلے کون سے کام کی. ریسنٹ ڈے کے بارے میں. انٹلیکچوئل فنکشن کے بارے میں بھی پوچھیں گے. ایبلٹی ٹو لرن نیم آف پروونسز کہ اس میں اس کو پروونسز کے بارے نام یاد ہے کہ نہیں. پھر اس کو ہم میتھمیٹک کی کویشچن دیتے ہیں کہ 2+2 کیا ہو گیا، 2+9 کیا ہو گیا، کہ اس میں انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے کہ نہیں. ہائر کاگنیٹیو فنکشن میں ہمارے پاس کیا ہے، جب ہائر کاگنیٹیو فنکشن ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں نیم آف پریزیڈنٹ بتائے، وائس پریزیڈنٹ بتائے، ہمارا گورنر بتائے، دا نیم آف دا لاسٹ 4 اور 5 پریزیڈنٹ ہمیں بتائے، نیم آف دا لارجسٹ 5 سٹی ان دا کنٹری، ہماری کنٹری میں 5 ایسی سٹیز کو بتائے. یہ سارے ہم کو پتہ لگ جاتا ہے انٹلیکچوئل بیہیویئر میں. اس کے بعد ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہمارے پاس ایسی تھنکنگ ہوتا ہے جو چیز دی ایبلٹی ٹو کنسیڈر کنسیپٹ بیانڈ وٹ وی آبزرو. جب ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، آبزرو سے پیچھے ہم جو چیزیں نکالتے ہیں اس کو ایبسٹریکٹ تھنکنگ کہتے ہیں. assess for abstract thinking, asking for similarity, arguing, proverb, interpret. اس کے ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو معلوم کرنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے اس کو ہم
چیزیں دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرے. پھر ہم اس کو ایک پروورب دیتے ہیں کہ اس کا مقصد نکالے، ہمیں اسے انفارمیشن دے دے. کنکریٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں نیرو انڈرسٹینڈنگ. کنکریٹ میں ہم صرف سرفیس چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. ایبسٹریکٹ میں ہم براڈر انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، بیہائنڈ دی سین جاتے ہیں. ان سائڈ میں ہمارے پاس کیا تھے، واٹ برنگ یو ٹو دا ہاسپٹل، آپ نے کس وجہ سے آپ ہسپتال میں لائے گئے. ایبلٹی ٹو پرسیو انڈرسٹینڈ دا کاز اینڈ نیچر آف اون اینڈ ادر سچویشن. اس کی ہم ایبلٹی معلوم کرتے ہیں کہ اپنی بیماری کے بارے میں پتہ ہے کہ معلوم ہے کہ نہیں، کہ کس وجہ سے وہ بیماری ہے، اس کی نیچر کون سی ہے اپنی بیماری میں، اور ادر سچویشن کے بارے میں وہ پرسیو کرتے ہیں کہ نہیں، ایبلٹی ہے کہ نہیں. ججمنٹ میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں. واٹ ڈو یو ڈو آفٹر دا ہاسپٹل ڈسچارج آف دا ہاسپٹل، آپ جب ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائے آپ کیا کریں گے. ایبلٹی ٹو اسیس ایویلویٹ سچویشن میک ریشنل ڈیسیجن. اس کی ایبلٹی اور ایویلویٹ کو ہم معلوم کرتی ہے کہ وہ جو ڈیسیجن لیتی ہے وہ کس لاجیکلی ہے کہ نہیں، سچویشن کے مطابق ہے کہ نہیں. انڈرسٹینڈ دا کنسیکوینسز آف بیہیویئر، جو بیہیویئر پرفارم کرتی ہے کہ اس کی نتائج کیا ہوں گے. اینڈ ٹیک رسپانسبلٹی، اور جب وہ بیہیویئر غلط بیہیویئر یا اچھی بیہیویئر پرفارم کرتے ہیں تو اس کی نتائج ہم ایکشن کی رسپانسبلٹی لیں گے. ڈاکومنٹیشن میں ہمارے پاس ہے کلیئر اینڈ کنسائز، ہمارے پاس کنسائز اور کلیئر ہوگا. اپروپریٹ ٹرمینالوجی ہم نے صحیح موقع کے ٹرمینالوجی یوز کرنا ہے. یوزولی آن ڈیزگنیٹڈ فارم، جو پیشنٹ فارم دیا گیا ہے اس پہ. فزیکل اسسمنٹ میں ہم اس کی سمٹم کو ریویو کرتے ہیں، اور ڈائٹ اور ایچ باڈی سسٹم. فزیکل اسسمنٹ جب ہم اس کی کریں گے تو سمٹم نوٹ کریں گے کہ اس کے سائیکولوجیکلی کون سے سمٹم ہے. آیا وہ ڈپریشن میں جائے ہے کہ نہیں، آیا وہ انزائٹی میں ہے کہ نہیں، آیا وہ خوش ہے کہ نہیں، سچویشن کے بارے میں وہ کیا سوچتی ہے. ڈائٹ کے بارے میں اب وہ کون سی ڈائٹ کھا رہی ہے. اس سارے ایچ باڈی سسٹم، ہر باڈی سسٹم کے بارے میں فزیکلی سسٹم کہتے ہیں کہ جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کو ادر باڈی پہ کچھ اثر ہے کہ نہیں. اس ساری کو ہم اسسمنٹ میں اسٹڈی کریں گے. یہ ہمارے پاس تھا سیکنڈ یونٹ، اس سے سیکنڈ یونٹ ختم ہو گیا.